ایک ہی بھائی نے کہا کہ شب برات میں مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اکیلے پڑھنے چاہیے یا جماعت سے؟ ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنے پر فتنہ پھیل گیا ہے مسجد کے اندر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بالکل اگر جماعت سے اس کا اہتمام ہوتا ہے تو نہ منع کیا جائے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے فقہا جو پرانے فقہا تھے، قدیم فقہا تھے، انہوں نے یہ نوافل کو جماعت سے پڑھنے کو منع کیا تھا، لیکن ہر ایسا نہیں 2-4 جمع ہو گئے خود پڑھ لی کوئی بات نہیں، وہ تداعی کے طور پہ، تداعی کا مطلب باقاعدہ دعوت دینا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک امام کے علاوہ کم از کم 4-5 مقتدی کا ہونا، انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں۔ اچھا، کیوں منع کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں فرض نماز اور اس کی جماعت کی بڑی رغبت تھی، لوگ اس طرف مائل ہوتے تھے، انہوں نے سوچا اگر ہم نوافل کی جماعت کی اجازت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مشغول ہو کر پھر جو واجب جماعت ہے اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، تو منع کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ حرام ہے، اس لیے نہیں کہ آپ گناہگار ہوں گے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ قلت جماعت کا سبب نہ بنے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا تو ہمارے بہت سے فقہا نے، جن میں خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہیں، فتاوی رضوی میں فتاوی موجود ہے، انہوں نے اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ یہاں تک لکھا کہ یہ اس وقت جو فقہا نے منع کیا تو اس وقت اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھتا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوتا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں تحریمی پہ کوئی دلیل نہیں، اس کے حرام ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ زیادہ مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی فعل گناہ نہیں ہوتا، بلکہ تحقیق اعلیٰ حضرت کے مطابق مکروہ تنزیہی فعل پر اگر کوئی استقامت حاصل کر لے، اس کو عادتاً اپنا لے، تب بھی گناہ نہیں ہے۔ اور آپ نے لکھا کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی منع کرے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں، آپ فرض نماز کے لیے بلاتے رہیں لوگوں کو، جماعت کی ترغیب دیتے رہیں، مسجدیں نہیں بھریں گی، لیکن نوافل کے لیے بلائیں گے، ٹھاٹے مارتا سمندر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مائل ہو رہے ہیں، ہونے دیں۔ اب جو یہ نوافل کی جماعت ہے، اس میں آپ بیان رکھیں اصلاحی، پہلے یا بعد میں اصلاحی بیان، اس میں فرض نماز کی ترغیب دیں، جماعت کی ترغیب دیں، تو گویا کہ اب نفل جماعت کے لیے لوگوں کا آنا اور وہاں پر بیٹھنا، اصلاحی بیان سننا، یہ واجب جماعت کو تقویت پہنچائے گا، مقصود بدل گیا۔ اور میں نظیر کے طور پہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ یہ دلیل پیش کر دیجئے گا۔ انہی فقہا نے، علماء متقدمین نے جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو مکروہ قرار دیا تھا، جیسے نوافل مکروہ، اسے بھی مکروہ قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ سب لوگ جو تھے اس زمانے میں وہ مردے سے عبرت حاصل کر رہے ہوتے تھے، اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کے پاس تعزیت کرنے جاتا تو اسے یہ نہ پتہ چلتا کہ رشتہ دار کون ہے، قریبی رشتہ دار، اور اجنبی کون ہے، سبھی رو رہے ہوتے تھے، صدمے میں، افسوس، اپنی موت کی طرف متوجہ۔ اس زمانے میں پھر فقہا نے فرمایا کہ بلند آواز سے ذکر اس غور و تفکر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، لہذا مکروہ ہے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا، اب لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی موبائل پہ کاروبار کی باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہے ہیں، تو کہا کہ بلند آواز سے ذکر کرنے دو کہ اب یہ جو ذکر ہے موجودہ زمانے کا، یہ غفلت پیدا نہیں کرے گا، غور و تفکر سے روکے گا نہیں، بلکہ غفلت کو ختم کرے گا۔ مقصود بدل گیا۔ آج دیکھیں جو یہ نوافل کی جماعت منع کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد لا الہ، بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی وہی روک لیجیے اور کہیں کہ نوافل کی جماعت تو مکروہ ہے، ابھی تک آپ شدت سے منع کر رہے ہیں، کلمہ بھی تو مکروہ لکھا تھا فقہا نے، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں۔ تو یہ جو منع کرتے ہیں نا، اکثر ان کو لاجک بھی پتہ نہیں ہوتی، اور جن کو پتہ ہے، مجھے حیرت ہے کہ خود اعلیٰ حضرت کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، تو کیوں نہیں فالو کرتے آپ؟ آئیے اس کے اوپر پھر مطلب ایک ڈیبیٹ رکھنے چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جو ہٹ دھرمی کر کے مسجدوں میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بیچارے اچھا خاصا لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی پڑھ رہا ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہٹ جائیں، پڑھنے دے لوگوں کو۔ باقی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، کسی کو اور تشفی چاہیے تو انشاءاللہ پھر اور میں آپ کو مواد بھی فراہم کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کے فتنے فساد نہ پھیلائے جائیں۔ کمیٹی کو چاہیے اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ فتنہ کر رہے ہیں مسجد کے اندر تو اس پر ایک فتویٰ لے لیں۔
ہماری اکیڈمی سے لے لیجئے کہ میرا نمبر لے لیں، یہاں سے ہم آپ کو ریٹن فتویٰ دے دیں گے، ہوگا بھی فتویٰ وہی دے دوں گا، پہلے بنے ہوتے ہمارے فتوے، تو وہ آپ لے کر وہ دے دیں کمیٹی کو، اور جو لوگ اعتراض کریں اس کو دکھا دیں کہ اس کے خلاف دلیل لے کر آؤ۔ انشاءاللہ نہیں لے کر آ سکتے اور پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔